میں نے اپنے گروپوں میں مینا کی راتوں میں وہ گفتگو ہوتے سنی ہے کہ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ شاید کہ ہمیں اپنی محفلوں میں بھی وہ گفتگو نہ کریں جو مینا کی راتوں میں گفتگو ہوتی ہے۔ تو میرے تمام حجاج سے میرا گزارش ہے، قرآن مجید کے الفاظ ہیں فلا یرفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج میں یہ چیزیں اللہ کو چاہیے ہی نہیں، ہونی ہی نہیں چاہیے۔ حاجی ان چیزوں کو یہیں چھوڑ کر کے جائے۔ اور یرفس جیسے مفتی صاحب نے عرض کیا، ہر بیہودہ بات ہے۔ آپ اپنی اہلیہ سے بھی ایسی گفتگو نہ کریں جو عام حالات میں جائز ہے مگر وہاں جائز نہیں ہے، کوئی بیہودہ گفتگو نہ کریں۔ اور فسوق کے اندر گناہ کبیرہ تو بہت بڑی چیز ہے، کوشش کریں کہ گناہ ہو نہیں آپ سے، نہ ہو گناہ۔ اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ گناہ بہت سے ایسے ہیں، ہماری زندگی ایسی ہو گئی ہے کہ ہم اسے گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، لیکن اللہ کے ہاں تو وہ گناہ ہے۔ تو اپنے آپ کو تیار اور آمادہ کرنا ہے وہ گناہ جو اللہ کے یہاں گناہ ہے، آپ کی فہرست نہیں۔ آپ کو تو مجھے تو شیطان نے ایک بہکاوے میں ڈالا ہوا ہے۔ جس گناہ میں ہمیں شیطان نے مبتلا کر رکھا ہے، ہماری نگاہوں میں وہ ہلکا کر رکھا ہے، بولا آپ یہ کرتے ہیں، دنیا تو پتہ نہیں کیا کر رہی ہے۔ یہ نہیں، جسے اللہ نے گناہ کہہ دیا ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ غیبت گناہ ہے، غیبت سے کون بچتا ہے ہمارے یہاں؟ جب آپ بات کریں گے 3 دن 5 دن ہے، 5 دن میں آپ تصور کریں کہ غیبت کے بغیر گزارا کیسے ہوگا ہمارا، کیسے رہیں گے؟ یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ غیبت بڑا گناہ ہے، کسی کے بارے میں ایسی بات کرنا جو اس کے اندر موجود ہے، وہ غیبت ہے۔ ہمارے یہاں ساتھی کہہ دیتے ہیں کہ میں کوئی جھوٹ تھوڑی بول رہی ہوں۔ بھائی جھوٹ نہیں بول رہی، وہی تو غیبت ہے نا۔ جو برائی کسی کے اندر ہے اس کا ذکر کرنا یہ غیبت ہے، اس کی غیر موجودگی میں۔ تو یہ غیبت سے کیسے بچنا ہے؟ غیبت کر دی، ہو گیا فسوق، تو پھر آپ تو خود فہرست سے نکل گئے، اب اللہ تعالیٰ کا فضل ہی اس میں شامل کرے۔ تو یہ بہت بڑا امتحان ہے ہم سب کے لیے جب ہم حج میں جاتے ہیں کہ یہ 3 کام نہیں کرنے، اور یہ ایسا امتحان ہے کہ بار بار اپنے آپ کو یاد دلانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا۔ اور اللہ ہم میں سے ہر ایک کو ایسا حج نصیب کرے کہ ہم یہ کام اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں اور واپس آئیں تو حج مبرور کے ساتھ آئیں، اللہ کرے۔